ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا نیشنل یوگا ڈے۔ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے شہر میں نکالی گئی سائیکل ریلی، مختلف پروگرامز منعقد۔ ڈیزائن فار چینج کے تحت ضلع پریشد اسکول ہتنور کے اساتذہ اور طلباء نے قومی سطح پر پایا اونچا مقام۔ متعلقہ اساتذہ کو مثالی ایوارڈ کے اعزاز سے ڈیکوریٹ کر کے کی گئی ان کی پذیرائی۔ ممبئی اورنگ آباد نیشنل ہائی وے پر ویجا پور کے کرنج گاؤں سے قریب ایک ڈیزل بردار ٹینکر حادثے کا شکار۔ مال مفت دلے بے رحم کے مصداق سڑک پر بہہ رہے ڈیزل پر ٹوٹ پڑے گاؤں والے۔ زخمی ڈرائیور کو رورل پولیس نے بھجوایا اسپتال۔ اور شہر پھلمری میں پیش آیا دلخراش حادثہ، گھر کی بالکنی سے گر کر ایک 20 سالہ نوجوان طالب علم کی ہوئی موت، رشتہ داروں اور گاؤں والوں کو صدمہ۔ خبریں تفصیل سے۔ نیشنل یوگا ڈے کے موقع پر آج کرانتی چوک سے ضلع کلکٹر آفس تک ایک سائیکل ریلی نکالی گئی اور شہریان کو اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھنے کا پیغام دیا گیا۔ واضح رہے کہ 7ویں انٹرنیشنل یوگا دن کے موقع پر عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے کرانتی چوک سے ضلع کلکٹر آفس تک ایک سائیکل ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان بھی شریک ہوئے۔ ریلی کے اختتام پر انہوں نے حاضرین سے خطاب کیا اور کہا کہ کورونا مہاماری کے اس دور میں تمام شہریان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے۔ اسی طرح ماحولیاتی توازن بھی برقرار رکھنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اس لیے سبھی نے خود میں بدلاؤ لانے کی شروعات کی اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، جس کے لیے ورزش اور یوگا کے ساتھ ساتھ سائیکل چلانا صحت اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں سود مند ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کلکٹر سنجیو جادھور، مندار ویدیہ، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کویتا ناوندے، ضلع سائیکل تنظیم کے صدر نکھل کچیشور، سیکریٹری چرن سنگھ سنگا، جوائنٹ سیکریٹری اتول جوشی، اسکیٹنگ اکیڈمی کے بھیکن آمبے، یوگ اینڈ اسپورٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر راجندر وانی، کرڈا بھارتی کے ادے کوہلیکر بھی موجود تھے۔ عالمی یوگا دن کے موقع پر ضلع کلکٹر آفس، ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفس اور رم جھم ہیلتھ کلب کے اشتراک سے عام خاص میدان پر خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کلکٹر اور ضلع اسپورٹس آفس اور رم جھم ہیلتھ کلب کے اشتراک سے عام خاص میدان پر واقع رم جھم ہیلتھ کلب کے سامنے خصوصی طور پر صفائی مہم چلائی گئی اور اسی دوران اس علاقے میں پودے بھی لگائے گئے۔ یہ شجرکاری ضلع کلکٹر کے ہاتھوں عمل میں آئی، جبکہ اس موقع پر RDC RD جادھو، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کویتا ناوندے، گوکل تاندڑے، تعلقہ کھیل آفیسر شرد کچرے، شیخ راجو، شیخ ضمیر سمیت دیگر کارکنان و شہریان نے اس مہم میں حصہ لیا۔ اسی طرح عالمی یوگا دن کے موقع پر بڑکن میں یووانش فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک یوگا کیمپ منعقد کیا گیا۔ انسانی صحت و تندرستی کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوئے یوگاسن کی اہمیت کو عالمی طور پر متعارف کیے جانے کے بعد آج سے 7 سال قبل عالمی یوگا دن ہر سال منائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 7ویں عالمی یوگا دن کی مناسبت سے بڑکن تعلقہ پیٹھن میں یووانش فاؤنڈیشن اور دا ہیلتھ کرما کے مشترکہ اہتمام سے اتوار کی صبح ایک یوگا شبیر کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کی ٹرینر سوپریا جادھو نے انسانی جسم اور قلبی صحت مندی کے لیے معاون چنندہ اور پرانایام و دیگر یوگ سے متعلق جانکاری دی اور کہا کہ یوگ کے سبب انسانی اعضاء کی قوت کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بلڈ پریشر، ذیابیطس اور قلبی حملوں کی تناسب کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے ہیجان اور تلون مزاجی میں بھی کمی آتی ہے۔
طبیعت میں سکون اور بردباری پیدا ہوتی ہے۔ انہی تمام وجوہات کے سبب پچھلی 2 دہائیوں میں یوگا کو عالمی طور پر مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور کثیر تعداد انسانوں نے اسے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ بڑکن کے DMIC صنعتی علاقے میں بڑکن کے ساکنان نے کورونا پروٹوکول، سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ اس کیمپ میں بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا۔ اس موقع پر دا ہیلتھ کرما کے پریانکا جادھو، ویبھو مہاجن کے علاوہ یوانش کے کشور چاٹوپڑے، آنند ساتکر، شبھم شیل کے منوہر انامے، یوگیش چھبیلواڑ، شبھم چوہان، ویبھو دونڈ و دیگر نے کیمپ کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ ڈیزائن فار چینج کے تحت ضلع پریشد اسکول ہتنور کی قومی سطح پر ستائش کیے جانے کے سبب یہاں کے اساتذہ کا ضلع پریشد کے شعبہ تعلیم کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تعلقہ کنڑ کے ضلع پریشد کے مرکزی اسکول کے طلباء نے اپنی فرشناس معلمہ سواتی سونونے کی سرکردگی میں پچھلے 3 برس سے شروع کیے گئے اور کورونا وبائی دورانیے میں بھی جاری رہنے والے ڈیزائن فار چینج کے اہتمام میں شامل رہ کر قومی سطح پر اپنی کارکردگی درج کروائی ہے۔ اس امتیازی کارگزاری کی ستائش کرتے ہوئے ضلع پریشد اورنگ آباد کے شعبہ تعلیمات کی جانب سے اس مرتبہ کے ضلع کے مثالی اساتذہ کے ایوارڈ تقسیم کی تقریب کے دوران ہتنور کی مذکورہ معلمہ سواتی سونو نے اسکول کے صدر مدرس بھاگوت کلیان کر، اسی طرح کیندر پرمکھ لاڑکے اور روئی کھیڑا اسکول کے ذمہ دار جگتاپ سر کا ہتنور اسکول کی نمایاں و مثالی کارکردگی میں اہم رول ہونے کے سبب ضلع پریشد کی صدر میناتائی شیلکے اور CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے کے ہاتھوں ان کا اعزاز و استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع پریشد کے تمام اعلیٰ افسران، عوامی نمائندگان بھی موجود تھے۔ اسی طرح اسکول کے مذکورہ ذمہ داران کا پرائمری کے ایجوکیشن آفیسر سورج پرساد جیسوال، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر اشونی لاٹکر، شعبہ تعلیم کی ایکسٹینشن آفیسر کلپنا پد کونڈے اور ہتنور کے کیلاش اکولکر، دیہی ترقیاتی آفیسر پروین نلاوڑے اور گرام پنچایت ممبران و طلباء اور ان کے سرپرستوں نے بھی ان کا استقبال کیا۔ سلوڑ میں شیو سینا کا یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر مملکتی وزیر عبدالستار نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اپنے والد بزرگوار آن جہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کے خوابوں کے مطابق اس ریاست کو نئی زندگی دے رہے ہیں۔ شہر سلوڑ کے بھومی پتر اور ریاست مہاراشٹر کے مملکتی وزیر برائے محصولات عبدالستار کے رابطہ آفس سینا بھون پر کورونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ گزشتہ روز شیو سینا کا 55واں یوم تاسیس منایا گیا۔ پرچم کشائی کرتے ہوئے شیواجی مہاراج اور شیو سینا کے بانی آنجہانی بالا صاحب ٹھاکرے کی تصاویر پر گلہائے عقیدت چڑھائے گئے۔ سینا کے 55ویں یوم تاسیس پر عبدالستار نے تمام شیو سینکوں کو خواہشات نیک پیش کرتے ہوئے کہا کہ بالا صاحب کا لگایا ہوا شیو سینا کا یہ پودا اب ایک شجر کی صورت لے چکا ہے۔ بالا صاحب کے دیے ہوئے اصول یعنی 80% سماجی خدمات اور 20% سیاست پر تمام شیو سینک پوری طرح عمل پیرا ہیں اور بالا صاحب کے خوابوں کا متوقع مہاراشٹر بنانے کا کام ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ادھو کی کارگزاری کی ریاست بھر چہار جانب ستائش ہو رہی ہے۔ عبدالستار نے تمام پارٹی کارکنان سے اپیل کی کہ وہ آئندہ تمام چھوٹے بڑے چناؤں میں شیو سینا کی کامیابی کو یقینی بنائیں تو یہی بالا صاحب کو اس یوم تاسیس کا صحیح خراج عقیدت پیش ہوگا۔ یوم تاسیس کی اس تقریب میں سلوڑ کی صدر بلدیہ راج شری نکم، شیو سینا کے نائب ضلع پرمکھ کشور اگروال، تعلقہ پرمکھ دیوی داس لوکھنڈے، سینا کی خواتین آگھاڑی کی درگا بائی پوار، رکن بلدیہ وٹھل سپکاڑ، سوت گرنی کے سنچالک راجندر ٹھومڑے، سنجے مرکٹے، سدرشن اگروال و دیگر کارکنان عہدیداران موجود تھے۔ حال ہی میں اردو زبان میں PhD کرنے والوں کے علاوہ ایسے نئے قلمکار جن کی تحریر کردہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے ایک تقریب سپریم گلوبل انگلش اسکول میں رکھی گئی۔ اردو کاروان اورنگ آباد و ممبئی کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں معروف افسانہ نگار نور الحسنین اور مولانا آزاد کالج کے ڈاکٹر رفیع الدین ناصر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس موقع پر اردو زبان میں PhD مکمل کرنے والے 5 افراد کے علاوہ ایسے نئے قلمکار جن کی تحریر کردہ کتابیں حال ہی میں شائع ہوئی ہیں، ان کا مہمانوں کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔
اس تقریب کو کامیاب بنانے میں اردو کاروان اورنگ آباد کے عرفان سوداکر، شیخ نفیسہ غلام جیلانی اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ جی، اردو کاروان کی سرگرمیاں سال بھر لی جاتی ہے۔ طلباء میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر مہینے میں 3 ایکٹیویٹیز لی جاتی ہے، اور کیمپس کے پہ یہ پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے، اور ہر اسکولس کے بین المدارس کے طلباء طالبات اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی تخلیقات کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ نفیسہ غلام جیلانی اور اورنگ آباد نے آج ایک استقبالیہ پروگرام منعقد کیا تھا، جس میں پی ایچ ڈی جن لوگوں نے حال ہی میں مکمل کی اور ان کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی، ان کا استقبال کیا۔ 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حال ہی میں پی ایچ ڈی مکمل کی اردو زبان میں، اور ساتھ ہی ساتھ اورنگ آباد کے نئے قلم کاروں نے جن کی حال ہی میں معیاری کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان کو بھی اردو کارواں نے یہاں پر بلا کر ان کا استقبال کیا، تاکہ اردو کی اور مزید ترقی اور ترویج ہوں، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ محمد عرفان خان سوداگر۔ ممبئی اورنگ آباد نیشنل ہائی وے پر تعلقہ ویجا پور کے کرنج گاؤں سے قریب ایک ڈیزل سے بھرا ٹینکر الٹ گیا، جس سے بڑی مقدار میں ڈیزل بہنے لگا۔ اطلاع پاتے ہی گاؤں والوں کا ہجوم ڈیزل حاصل کرنے کے لیے وہاں جمع ہو گیا۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق سندیپ کمار سروج نامی ڈرائیور ممبئی سے 20,000 لیٹر ڈیزل لے کر مہکر جا رہا تھا کہ درمیان میں ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ ڈرائیور کا اسٹیئرنگ پر قابو چھوٹ جانے کے سبب ڈیزل سے لدا ٹینکر راستے کے نیچے اتر گیا اور الٹ گیا۔ اس حادثے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا اور ٹینکر سے ڈیزل بڑی مقدار میں بہنے لگا۔ جیسے ہی یہ اطلاع گاؤں والوں کو ملی، وہ ہنڈا، بکیٹ، بیرل اور کین جو ہاتھ پڑا لے کر جائے حادثے پر جمع ہو گئے، ٹینکر سے بہنے والا ڈیزل حاصل کرنے لگے۔ یہ سلسلہ 1.5 تا 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ حادثے کی خبر ملتے ہی رورل پولیس وہاں پہنچی اور ٹینکر سے ڈیزل حاصل کرنے والوں کو وہاں سے ہٹایا اور مقامی ساکنان کی مدد سے زخمی ڈرائیور کو علاج کی غرض سے ہاسپٹل بھجوایا۔ یہ معاملہ ویجا پور پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ گھر کی بالکنی سے گر کر ایک 20 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ یہ دلخراش حادثہ پھلمری کے وویکانند نگر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ نوجوان سندیپ گووردھن چوہان سنیچر 19 جون کی شام تقریباً 6 بجے گھر کی چھت پر گیا تھا اور پھر اچانک بالکنی سے نیچے گر پڑا تو اس کے سر میں شدید چوٹ آئی اور اسے فوری شہر کے دیہی اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز نے جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ سندیپ چوہان شہر اورنگ آباد کے کالج میں BSc کے 3 سال کا طالب علم تھا۔ اس کے والد گووردھن چوہان کپڑے کے بیوپاری ہیں اور تعلقے کے مارسولی کے ساکن ہیں۔ متوفی نوجوان سندیپ کی آخری رسوم مارسولی ہی میں کیے جانے کی اطلاع اس کے رشتہ داروں نے دی ہے۔ رات دیر گئے تک پولیس میں واقعے کا اندراج نہیں ہو پایا تھا۔ دری اثنا موقع واردات پر لوگوں کو کہتے سنا گیا کہ سندیپ کے گھر کے سامنے کھیل رہے کچھ بچوں کی گیند چھت پر کہیں اٹک گئی تھی اور اس نے لوہے کی راڈ سے گیند نکالنے کی کوشش کی اور یہ راڈ قریب سے گزر رہی ہائی ٹینشن لائن سے چھو گئی، جس کے سبب شدید بجلی کا جھٹکا لگنے سے سندیپ نیچے گر پڑا اور اسی کے سبب اس کی موت ہو گئی۔ معاشرے میں خودکشی کا بڑھتا رجحان باعث تشویش ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سنگین مسئلے پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، اس ضمن میں ہم نے بات کی ڈاکٹر مولانا عبدالسمیع ندوی سے۔ السلام علیکم جناب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ آج کے دور میں خودکشی کا جو رجحان پروان چڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، آپ تھوڑا بھی اگر غور کریں تو خودکشی کے رجحانات میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے اسباب پر اگر غور کریں تو سب سے پہلا سبب اگر ہم کو ہے وہ ہے بے روزگاری اور بیکاری۔ بے روزگاری اور بیکاری جیسا کہ ہم جانتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو یہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہونا ہے، اس کی ایک بین ثبوت یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں اکیلا جب انسان ہوتا ہے تو کوئی چیز سجائی نہیں دیتی ہے، ایسی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نشہ کرنے لگتا ہے
اور نشہ کرنے کے بعد انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو کھرے اور کھوٹے اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح خودکشی کے رجحان میں اضافے کا سب سے اہم سبب عام انسانوں کا، اور میں تو کہوں گا کہ بچوں کا بھی، جوانوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی اگر کوئی اہم سبب ہے تو وہ نشہ خوری ہے۔ نشہ کسی بھی معنی میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، سوکھا نشہ ہو، گیلا نشہ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، شراب نوشی ہو، یہ ساری نشے کی چیزیں اور نشے کی کثرت کی وجہ سے انسان اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اور ایسی حالت میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے اس کا دماغ۔ اسی طرح جو مجبوری ہے، پریشانی ہے، معاشی جو تنگی ہے، پریشانی ہے، گھریلو جو تنازع ہے، میاں بیوی میں لفڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کی نہیں سن رہا ہے، بیٹا باپ کی نہیں مان رہا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یہ جو گھریلو جو تنازع ہے، گھریلو جو لفڑے اور جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے دماغ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لفڑوں سے، جھگڑوں سے نجات اسی وقت ہوگی جب وہ مر جائے گا، جبکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی خود کی نہیں ہے، یہ اوپر والے نے دی ہے، اور یہ زندگی اوپر والے دی اللہ کی، یعنی اپنے معبود کی، اپنے خدا کی ایک امانت ہے، اور ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ زندگی کو صحیح کاموں میں اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کا پالن کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا، اپنی حرکتوں کا، اپنی عادتوں کا، اور جو انسانیت کے ناطے جو کام ہونے چاہیے وہ کرنے چاہیے۔ جب اوپر والے کو آپ صحیح مانیں گے اور اس کے اصولوں کو پالن کریں گے تو آپ کی زندگی پرسکون رہے گی۔ تو آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عام نوجوان اپنے مذہب سے دور ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مذہب اسلام، مذہب چاہے کون سا بھی مذہبی ہو، اگر وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یا کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر وہ اپنے مذہب پر اور مذہب کے اصولوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کا پالن کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کا دماغ ٹھکانے پہ نہ رہے، وہ نشے سے دور رہے گا، برے کاموں سے دور رہے گا، اس کی سوچ اچھی بنے گی، اس کے دن کے اوقات بھی صحیح کاموں میں خرچ ہوں گے، اس کے رات کے اوقات بھی صحیح کاموں میں خرچ ہوں گے۔ آج کل نوجوانوں کو بات دیکھیے کہ اس کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے کتاب اور کاپی نہیں ہے، لیکن 15 سے 20 ہزار کا موبائل ضرور ہے، اور موبائل کا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا اس کے دماغ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کے حواس کو بے قابو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو دیکھتا ہے موبائل میں ویسے ہی دل و دماغ میں بٹھا دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کرنے میں بہت ہی آرام ہے، اور یہ ساری جھنجھٹوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی انسان اپنے مذہب کے اصولوں کا پالن کرے گا تو وہ خودکشی کے رجحان سے وہ دور رہے گا۔ بے روزگاری اور بیکاری اور معاشی تنگی یہ ساری وجوہات ہیں، اور نشے کی چیزوں کا استعمال یہ بھی خودکشی کے رجحان میں اضافے کا سبب ہے۔ ان ساری چیزوں سے عام نوجوانوں کو دور رہنا چاہیے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا، جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی خوشی برباد نہ کر۔ لوگ ٹینشن لے رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کیا آئے گا، کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، بچوں کو کیا پڑھائیں گے، بچوں کی فیس کیا دیں گے، گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اوپر والے ذات کی طرف توجہ دیں، اور اپنے دن کے اوقات کو بھی صحیح کاموں میں استعمال کریں، اور دماغ کو بھی صحیح کاموں کا رخ دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے اندر جو خودکشی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے گا، اور انسان صحیح زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ بس میرا یہی کہنا ہے کہ نشہ اور یہ بہت ساری چیزوں سے دور رہیں، اور اپنے صحیح کاموں میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ حافظ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مولانا محمد عبدالسمیع ندوی۔ سابق ایم پی و شیو سینا پارٹی کے سینئر قائد چندرکانت کھیرے نے ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کی اور اورنگ آباد کے مختلف ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ان سے تبادلہ خیال کیا اور ایک مطالباتی میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ سابق ایم پی چندرکانت کھیرے نے اپنے مطالباتی میمورنڈم کے ذریعے ریاستی وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ نیشنل ہائی وے نمبر 52 کے تحت کنڑ چالیسگاؤں گھاٹ میں سرنگ بنانا ضروری ہے، جس کے لیے 6000 کروڑ روپیوں کا خرچ آئے گا
اور یہ سرنگ خاندیش، مراٹھواڑہ اور مغربی مہاراشٹر کو جوڑنے کے لیے اہمیت کی حامل ہوگی، اس لیے اس کام میں وزیر اعلیٰ بذات خود دلچسپی لیں، اس طرح کی اپیل ان سے کی۔ اس پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کے بعد وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ ریاستی حکومت اس سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھائے گی۔ اس موقع پر ایم پی ونائک راؤت بھی موجود تھے۔ تعلقہ بیجاپور کے لونی خرد کے کسانوں کو کراپ لون فوری ادا کیا جائے، اس مطالبے پر ہندوی کرانتی سینا کی جانب سے ایک میمورنڈم متعلقہ برانچ مینیجر کے سپرد کیا گیا۔ عیاں رہے کہ تعلقہ سلوڑ کے پلسی، اندھاری، لونواڑی، اپلی، مہیلا ٹاکلی، دیڑگاؤں، دھانورا، کیرلا میں جمعہ کی شام جب پھر سے درمیانی درجے کی بارش ہوئی تو اس امید پر کسانوں نے اپنے انتہائی مہنگے داموں خریدے گئے بیج زمینوں میں بونا شروع کر دیے اور سنیچر سے کپاس، مکئی، سویابین کی تخم ریزی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعرات کی شب زوردار بارش ہونے کے سبب پورنا ندی میں شور اٹھنے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسی بیچ زرعی شعبے کی معاون میناکشی نے کسانوں سے کہا ہے کہ اگر ان خریدے ہوئے کسی کمپنی کے مکئی کپاس کے بیج کی پیداواری یا اپج کی صلاحیت ناقص پائی جاتی ہے یا بیج کو کوئی روگ لگنے کی شکایت پائی جائے تو وہ راست ان سے رابطہ کریں تو وہ فوری مذکورہ کمپنی کے خلاف کارروائی کریں گی۔ تعلقہ بیجاپور کے لونی خرد کے کسانوں کو کراپ لون فوری ادا کیا جائے، اس مطالبے پر ہندوی جن کرانتی سینا کی جانب سے ایک میمورنڈم برانچ آفیسر کے سپرد کیا گیا۔ لونی خرد کی مہاراشٹر گرامین بینک کسانوں کو فصل قرض کی فراہمی میں دیر اور ٹال مٹول کر رہی ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز 18 جون کو ہندوی جن کرانتی سینا کے صدر اجے پاٹل سالونکے نے بینک کے برانچ آفیسر سہاس سبنیس سے نمائندگی کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بارش نے ابتدا میں تو بہتر جھلکیاں دکھائی اور خاموشی اختیار کر لی، اب کسانوں کو دوبارہ بویائی کی مشکل آن کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں فصل قرض دیے جانے میں غیر ضروری دیری کی جا رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انہیں فوری فصل قرض ادا کیے جائیں۔ سالونکے نے یہ بھی انتباہ دیا اگر ان کی اس نمائندگی پر توجہ نہ دی گئی اور کسانوں کو اندرون 8 یوم قرض ادا نہ کیے گئے تو ہندوی کرانتی سینا کی جانب سے سخت احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر اجے پاٹل کے ہمراہ لکشمن سالونکے، کیلاش جادھو، سندیپ گائکے، باڑو سالونکے اور دیگر کسان موجود تھے۔ ضلع بیڑ میں تعلقہ گیورائی کے بھوج گاؤں میں کھیتی کے تنازع پر ایک کسان کو پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دینے کی کوشش کی گئی۔ اس معاملے میں حاصل جانکاری کی تفصیل یوں ہے کہ بھوج گاؤں کے ساکن سنت نے مار پیٹ کیے جانے سے متعلق ان کے خلاف 5-6 شکایات پولیس تھانہ کو دی گئی تھی، لیکن پولیس انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی تو ملزمین کو مزید حوصلہ مل گیا اور گزشتہ سپہر 6:30 بجے کے قریب متاثرہ نوجوان کو اکیلے پا کر اس کے ساتھ شدید مار پیٹ کی گئی اور اس کے بدن پر پیٹرول چھڑک کر اسے زندہ جلا دینے کی کوشش کی گئی۔ اسے یہاں کے آدھار ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گیورائی پولیس نے ابھی تک نہ کوئی کارروائی ہی کی ہے اور نہ ہی ہاسپٹل پہنچ کر متاثرہ کا جواب یا بیان ہی قلم بند کیا گیا ہے۔ गावाच्या बाहेर आलो ते पायथ्यावर राहून मला एक जणाच्या चटणी हातात होती, एक जणाचे पेट्रोल होतं, एक जणाच्या तलवार होती आणि एक जणाच्या हातात गज होता। मला भरपूर मारलं त्यांनी, काठीनं त्यांनी तलवार मारायची तर पेट्रोल टाकलं अंगावर माझ्या, पेटून द्यायचे प्रयत्न केले पण माझे वडील बघितलं आणि वाचलं त्यांनी मला। जीव मारून टाकतो म्हणले तुला आता गावात येऊन बघ, आमच्यावर तक्रारी केल्या तुला मोठ्या माझ्या शेताविषयी माझी जमीन असताना तुला ती जमीन नाही देणार आम्ही, असं तसं भरपूर धमक्या दिल्या। मारून टाकायचं तुला चुणार नाही तर आम्ही गावात येऊ नको, आता इथून पुढे दिसला तर जीव मारू। पोलीस प्रशासनाने काहीच नाही केलं। 5 तक्रारी देऊन काही पण त्याचा हे पैसे खाऊन सारे तिकडेच निपटीत येतात। काय नाव आहे तुम्हाला ज्यांनी मारलं त्यांचं? संदीपान भानुदास संत, त्यांचे 2 मुलं सुदर्शन संदीपान संत, पदर्शन संदीपान संत, हे 3 जण। कोणतं तेल टाकलं होतं तुमच्यामध्ये? पेट्रोल टाकलं होतं, पेट्रोल। हे माझा शर्ट आहे वासेतून, पेट्रोल टाकून डायरेक्ट गाडी ओढायची तर माझे वडील येऊन त्याने हे करून पळवलं मला। मी पळून आलो, मग डायरेक्ट इकडं गेवराईमध्ये आलो। त्याच्यानंतर गेवराईला येऊन मग दवाखान्यात ॲडमिट झालो। पोलीस स्टेशनला पावती चिठ्ठी दिली त्यांनी,
सिव्हिलला गेलो, सिव्हिलमधून मग आधार हॉस्पिटलला ॲडमिट झालो. नितेश जगन्नाथ संत मजूर. BSNL कंपनी के एक रिटायर्ड ऑफिसर से एक जालसाज ने खुद को BSNL दफ्तर का ऑफिसर बताकर KYC अपडेट करने के बहाने उनसे बैंक अकाउंट की तमाम मालूमात हासिल कर ली और ऑनलाइन 1,21,800 रुपये उनके अकाउंट से उड़ा लिए. ये मामला पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इत्तला के मुताबिक BSNL कंपनी के एक रिटायर्ड ऑफिसर रमेश रामराव देशमुख ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. फ़ोन करने वाले ने ख़ुद को BSNL कस्टमर केयर का ऑफिसर बतलाते हुए कहा कि उनका KYC अपडेट करना है, लिहाजा वो उनके बैंक अकाउंट के डिटेल्स दें. उसके बाद उसने रमेश से प्ले स्टोर में जाकर एक्सेस नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सलाह दी, जिस पर रमेश ने अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली. उसके बाद उस जालसाज ने उन्हें इस एप्लीकेशन के ज़रिए 10 रुपये भेजने को कहा, जिस पर रमेश ने अपने बैंक अकाउंट से उस एप्लीकेशन पर 10 रुपये भिजवाए. जिसके बाद उनके SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से मुख्तलिफ औक़ात में 1,21,018 रुपये ऑनलाइन विड्रॉ कर लिए गए. अकाउंट से निकाली गई रकम से मुताल्लिक़ जब उन्हें मैसेज मौसूल हुआ तो उन्हें अपने लुट जाने का एहसास हुआ और उन्होंने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई. इस केस की मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है. औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर चौका से करीब एक कार मोटरसाइकिल हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं. ये मामला फुलमरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इत्तलात के मुताबिक चौका से करीब हाईवे पर एक मोटरसाइकिल MH20 DA 2240 पर उत्तम एकनाथ बाविस्कर और सुनीता उत्तम बाविस्कर जा रहे थे कि पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हो गए. इसी तरह इसी रास्ते पर मज़ीद दूसरी मोटरसाइकिल MH20 ED 7635 को भी इसी कार ने टक्कर दे मारी. इस तरह दोनों मोटरसाइकिल के 3 सवार ज़ख्मी हो गए. पुलिस ने फौरी जायवक़ू पर पहुंचकर क़ानूनी कार्रवाई की और ज़ख्मियों को अस्पताल भिजवाया. मज़कूरा कार के ड्राइवर का नाम वसंत लक्ष्मण गोरडे बतलाया गया है. ताहम देर गए तक फुलमरी पुलिस थाने में हादसे से मुताल्लिक़ MLC दाखिल नहीं की गई थी, जबकि कार ड्राइवर को पुलिस ने तहवील में ले लिया है और इंस्पेक्टर अशोक मुदिराज की रहनुमाई में जांच जारी है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया नेशनल योगा डे. अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए शहर में निकाली गई साइकिल रैली, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद. डिज़ाइन फॉर चेंज के तहत ज़िला परिषद स्कूल हथनोर के असातिज़ा और तलबा ने कौमी सतह पर पाया ऊंचा मकाम. मुतल्लिक़ा असातिज़ा को मिसाली अवार्ड के एजाज़ से डेकोरेट करके की गई उनकी पजीराई. मुंबई औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर वैजापुर के करंजगांव से करीब एक डीजल बरदार टैंकर हादसे का शिकार. माले मुफ्त दिले बेरहम के मिज़ाक सड़क पर बह रहे डीजल पर टूट पड़े गांव वाले. जख्मी ड्राइवर को रूरल पुलिस ने भिजवाया अस्पताल. और शहर फुलमरी में पेश आया दिलखराश हादसा. घर की बालकनी से गिरकर एक 20 साला नौजवान तालिबे इल्म की हुई मौत. रिश्तेदारों और गांव वालों को सदमा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.